ज़ुहा निकाल लें, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये वाली सूरत निकाल लें। ये छोटी छोटी सूरतें हैं, हम इन्हीं से बाकायदा शुरू करेंगे। नमाज के अंदर जो रोज़ाना पढ़ी जाती हैं, ताकि कम से कम इतना फ़हम कुरान का इल्म हासिल हो जाए कि हमें ये पता चल जाए कि क्या पढ़ा जा रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं। अम्मा बारा के अंदर सूरे ज़ुहा नंबर 70। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے اور مکی ہے، یعنی مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ یہ سن لیں، اور ترجمے سے پہلے آپ ایک گرامر کا اصول ذہن نشین کر لیں۔ عربی کے اندر ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فعل کہتے ہیں کام کو، اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس کے اوپر کام کیا جائے، جس کے اوپر فعل کا وقوع ہو، اس کو مفعول کہتے ہیں۔ فعل، فاعل اور مفعول۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع کا مطلب کہ فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گا، فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گا۔ جیسے ہم نے عربی کا یہ جملہ لکھا، قرأ زید قرآنا، زید نے قرآن کریم پڑھا۔ اس میں قرأ کیا ہے؟ فعل، قرآن کریم پڑھنے کا کام کیا، تو قرأ کیا ہوا؟ فعل۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ زید کیا ہے؟
فاعل، قرآن کریم پڑھنے والا کون ہے؟ زید. تو زید کیا ہوا؟ فاعل. اور کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا. تو قرآن کیا ہوا؟ مفعول ہوا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ زید فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع کا مطلب فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گا. اب یہ آئے گا زید، قرأ زید قرآنا. تو جہاں بھی فاعل ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. قرآن کریم کے اندر، عربی تحریر کے اندر، اخبارات کے اندر جہاں بھی فاعل ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گا. یہ ایک گرامر کا اصول ہے، اس کو لکھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں. فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتا ہے اور مفعول کے اوپر زبر آتا ہے. تو کیا آئے گا؟ قرآنن. کیا آئے گا؟ قرآنن. مفعول منصوب ہوتا ہے، یعنی مفعول کے اوپر زبر آتا ہے. اور ترتیب دیکھ لیں، پہلے کیا ہے؟ فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول. یہ ترتیب رہے گی ہمیشہ عربی کے اندر. دیگر زبانوں کے اندر ترتیب آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، لیکن عربی کے اندر ہمیشہ آپ کو یہ ترتیب ملے گی. بسا اوقات اس کے علاوہ ترتیب بھی ملے گی تو اس کی بھی کچھ مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے مقام پر بتائی جائیں گی. لیکن اکثر آپ کو یہ ترتیب ملے گی، پہلے فعل ہوگا، اس کے بعد فاعل ہوگا اور اس کے بعد مفعول ہوگا. آگے سمجھ میں؟ یہ گرامر کا اصول ہے، اس کو یاد کر لیں، یہ ہمیں ہر جگہ کام دے گا. اب دیکھیں، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، قسم ہے سورج کی روشنی کی. واو قسم کے لیے ہے. الضحیٰ کہتے ہیں چڑھتے دن کی روشنی کو. بوقت صبح، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کے بعد سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الضحیٰ. اسی لیے چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کی روشنی پھیل جائے تو اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، یعنی چاشت کی نماز. تو ضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ چڑھتے سورج کی روشنی کو. جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کی روشنی پھیل جائے اس کو کہتے ہیں الضحیٰ. والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، قسم ہے چڑھتے سورج کی روشنی کی، قسم ہے آفتاب کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی. لیل کہتے ہیں رات کو. اور قسم ہے رات کی اذا سجا، جب وہ چھا جائے. اذا جب، سجا چھا جائے، یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب رات کی تاریکی چھا جائے. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے، جب اس کا اندھیرا چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا. ما ودعک، اب دیکھیں ودع یہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اور ربو کا فاعل ہے. ربو کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے نا، ربو کے اوپر پیش ہے. اور فاعل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتا ہے. ما ودعک، آپ کو نہیں چھوڑا. ربک، آپ کے رب نے. تو نہ چھوڑنے والا کون ہے؟ رب. اس لیے رب کیا ہوا؟ فاعل، اور فاعل کے اوپر پیش ہے. ودع کیا ہے؟ فعل. ودع فعل، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. ما ودع، ما کا مطلب نہیں. ما ودع نہیں چھوڑا، کا آپ کو. آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ما ودعک ربک، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا.
وما قلا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہے، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ دیکھیں، ایک ہے قال یقول قولا، اس کا مطلب کہنا، قول کہتے ہیں بات کو۔ ایک ہے قال یقیل قیلا وقیلولۃ، اس کا مطلب ہے دن کو سونا، قیلولہ کرنا۔ اور یہ ہے قلاہ یقلیہ، اس کا مطلب ہے ناراض ہونا، شدت بغض، یعنی آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے۔ وما قلا، ما نافیہ ہے، ناراض نہیں ہے، یہ نفی کا ترجمہ ما کا کیا۔ ما ودعک، آپ کو نہیں چھوڑا، ودع کا مطلب چھوڑنا، ما کا مطلب نہیں، کا آپ کو نہیں چھوڑا، ربو کا آپ کے رب نے، وما قلا اور نہ ہی آپ کا رب ناراض ہے، اور نہ ہی وہ ناراض ہے، وللآخرۃ اور یقیناً، لام یہ اس کا ترجمہ کیا یقیناً، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت، خیر لک بہتر ہے، خیر کا مطلب بہتر، کا آپ کے لیے، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے، لام کا مطلب لیے، کا مطلب آپ کے لیے، من الاولی دنیا سے، من کا مطلب سے، الاولی کا مطلب دنیا، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے۔ اور ایک دوسرا ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، اور یقیناً پچھلے حالات آپ کے لیے بہتر ہیں پہلے حالات سے، یعنی آئندہ آنے والے حالات آپ کے لیے بہتر ہیں گزشتہ حالات سے، جو حالات گزر گئے ہیں ان سے آئندہ آنے والے احوال آپ کے لیے بہتر ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور عن قریب، سوف کا مطلب عن قریب، یعطیک آپ کو دے گا، ربک آپ کا رب۔ اب اس میں دیکھیں یعطی یہ فعل ہے، اور ربو کے اوپر پیش کیوں آیا؟ فاعل ہے، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، رب۔ اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، فترضیٰ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، فترضیٰ آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، حمزہ استفہام کے لیے ہے، الم یجد کا، وجد یجد کا مطلب ہوتا ہے پانا، الم یجد کا کیا آپ کو نہیں پایا، یتیمن حالت یتیمی کے اندر، فآویٰ تو آپ کو ٹھکانہ دیا، الم یجد کا یتیمن فآویٰ آپ کو حالت یتیمی میں پایا تو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدیٰ اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، ووجدک وجد یجد اس کا مطلب پانا پہلے بھی آ چکا ہے، ووجدک اور آپ کو پایا، ضالا راستے سے ہٹا ہوا یعنی راستے سے ناواقف، فہدا تو راستہ دکھا دیا، ہدا یہدی ہدایتن اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھا دیا، ووجدک عائلا فاغنی اور آپ کو تنگ دست پایا، مفلس پایا، نادار پایا، فاغنی تو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، لوگوں سے بے نیاز کر دیا، ووجدک اور آپ کو پایا، عائلا مفلس نادار، فاغنی تو مالدار کر دیا، غنی کر دیا، لوگوں سے بے نیاز کر دیا،
اب دیکھیں یتیمن اس کے اوپر زبر ہے، یتیمن منصوب ہے، اور اسی طریقے سے غالن اس کے اوپر بھی زبر ہے، اور اسی طریقے سے عائلن اس کے اوپر بھی زبر ہے. تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مفعول. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مفعول. الم یجد کا یتیمن آپ کو یتیم پایا، اور پانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو کیا کر دیا؟ ٹھکانہ دے دیا. اسی طریقے سے غالن یہ بھی مفعول ہے، اور عائلن یہ بھی مفعول ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے یعنی مفعول کے اوپر زبر ہوتا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو جو یتیم ہو اس کو ڈانٹے نہ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ جو یتیم ہو فَلَا تَقْهَرْ اس کے اوپر قہر نہ کریں، اس کے اوپر جبر نہ کریں، اس کے اوپر ظلم نہ کریں، اس کو ڈانٹے نہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جو سوال کرنے والا ہو، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو، خواہ وہ اپنی دنیاوی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سوال کرے یا کسی دینی مسئلے کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے سوال کرے، بہرحال سائل سوال کرنے والا. فلا تنہر تو اس کو جھڑکے نہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور آپ کے رب کی جو نعمت ہے فحدث اس کو بیان کرتے رہیں. وَأَمَّا اور جو بِنِعْمَةِ رَبِّكَ آپ کے رب کی نعمت ہے یعنی آپ کے اوپر آپ کے رب کی انعامات کی جو بارش ہے فحدث اس کو بیان کرتے رہیں، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے رہیں. یہ سورہ ضحیٰ کا لفظی ترجمہ مکمل ہوا. اب آپ مختصر خلاصہ تفسیر سمجھ لیں. ابتدائی دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند عرصے کے لیے وحی بند ہو گئی تو کفار مکہ اور بالخصوص ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے آپ کے اوپر وحی نہیں آ رہی ہے. اور مفسرین نے کچھ اور الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو انتہائی نازیبہ الفاظ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے آپ ہمیں کچھ نئی بات بتلا نہیں رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ نازل فرمائی. اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ قسم ہے سورج کی اور قسم ہے رات کی تاریکی کی، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے. وما قلا اور نہ ہی آپ کے رب کو آپ سے کوئی بغض ہے، نہ کوئی ناراضگی ہے، اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے آئندہ ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ آپ کو ہر میدان کے اندر فتح و نصرت نصیب ہوگی. اور ابتدائی جو دور تھا اسلام کا وہ انتہائی تنگ دستی کا دور تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات سے نوازا. چنانچہ اسلام پھیلتا ہوا چہار دانگ عالم کے اندر پھیل گیا اور پورے عرب کے اندر اسلام کی روشنی جا بجا پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف فتوحات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اور نصرت سے ہمکنار فرمایا. اور یقیناً آئندہ آنے والے حالات یہ آپ کے لیے بہتر ہیں پچھلے حالات سے، یعنی جو حالات تنگ دستی کے گزر گئے ہیں ان سے آئندہ حالات آپ کے لیے بہتر ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور بہت بڑی تسلی دی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے.
اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا دیا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہو گئے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف فتوحات اور مختلف میدانوں کے اندر فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی شفاعت کبریٰ اور مقام محمود اور اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کے دیگر فوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اور صاحب مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عامہ نصیب فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے لیے غم زدہ اور فکر مند رہتے تھے، اور آپ کو ہر وقت یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ کیسے یہ امت نجات اور فلاح پا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس فکر مندی اور آپ کی اس غم زدگی کو دور کرنے کے لیے شفاعت عامہ نصیب فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے 3 نعمتیں شمار کروائی ہیں کہ حالت یتیمی کے اندر اور بچپنے کے اندر آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ آپ سے ناراض ہوتا تو پھر آپ کو اس وقت چھوڑ دیتا جب کوئی سہارا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یتیمی کے اندر بھی نہیں چھوڑا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، آپ کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، اور جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، تو آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یتیمی کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہ آیت سمجھنے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ وَلَضَالِّينَ، پہلے یہ لفظ آ چکا ہے، ضالٌ کا مطلب گمراہ، اور اس کا مقابل آتا ہے ہادی، ہدایت یافتہ۔ تو ہدایت کے مقابلے میں جو ضلالت ہے وہ ضلالت اور گمراہی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں میں مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بواسطہ وحی آپ کو شریعت کا علم عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت کا علم عطا فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بچپنے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے دوسری جانب نکل جاتے تھے اور راستہ بھول جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا تھا اور آپ کو صحیح راستے کے اوپر لگا دیتا تھا۔ بہرحال ضلالت اور گمراہی کا ترجمہ یہاں مقصود نہیں ہے، ہدایت کے مقابلے میں جو ضلالت ہے وہ یہاں مطلوب نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تنگدست اور مفلس پایا تو غنی اور بے نیاز کر دیا۔ اب آپ کو یہ 3 نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ اب ان 3 نعمتوں کو شمار کرنے کے بعد 3 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہیں کہ ان 3 نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی یتیم ملے تو آپ بھی اس کے لیے اپنا دست شفقت دراز کر دیں، آپ بھی اس کے لیے اپنے بازو پھیلا دیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ اس کو جھڑکیں اور ڈانٹیں نہ، بلکہ جس طریقے سے حالت یتیمی کے اندر آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی پرورش ہوئی، اسی طریقے سے آپ بھی ہر یتیم کے لیے اپنے بازو کو پھیلا دیں، اپنے دامن کو وسیع کر دیں۔
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی مانگنے والا مانگے تو اس کی حاجت پوری کر دیں، اور اگر حاجت پوری کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو انتہائی نرمی کے ساتھ جواب دے دیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب کی جو نعمتیں آپ کے اوپر ہیں، جیسے حالت یتیمی کے اندر آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، آپ کو راستے سے ہٹا ہوا پایا تو راستہ دکھایا، اور اسی طریقے سے آپ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا، تو یہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیے۔ اگرچہ یہ سورہ ایک خاص واقعے کے ساتھ خاص ہے شان نزول کے اعتبار سے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فہم قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔